بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ میری ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور تربیت۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جو وقت گزارا، اس میں وہ جذبہ محبت سے سرشار ہے اور حلاوت ایمان پانے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیضان نظر سے علم اور تزکیہ بھی حاصل کرتے رہے۔ ایک مرتبہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھام رکھا تھا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، یقیناً آپ مجھے اپنی جان کے سوا ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک میں تجھے تیری جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ دیر سوچ کر عرض کیا، اللہ کی قسم، اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اب بات بنی ہے۔ ایک مرتبہ ایک یہودی سید بن سنا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لیا۔ ابھی قرض لوٹانے میں 3 دن رہتے تھے کہ وہ آیا اور آتے ہی نہ صرف یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر شانہ مبارک سے اتار لی بلکہ بےہودگی پر بھی اتر آیا۔ کہنے لگا، اے عبد المطلب کی اولاد، تم بڑے نادہندہ ہو۔ اس کی بدتمیزی پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا اور زید کو سختی سے جھڑک دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے اور فرمایا، عمر، تم پر لازم تھا کہ میرے اور اس کے ساتھ یکساں برتاؤ کرتے، مجھے حسن ادائیگی کے لیے کہتے اور اسے حسن تقاضا سکھاتے۔ پھر زید سے فرمایا، ابھی تو وعدے میں 3 دن باقی ہیں۔ اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اس کا قرض ادا کر دو اور 20 سا زیادہ بھی دینا، کیونکہ تم نے اس کو ڈرایا اور دھمکایا بھی ہے۔ یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور نظر کرم کا اثر تھا کہ جس نے مجھ سے خام کو کندن بنا دیا اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت کی سختی کا رخ اسلام دوستی کی طرف پھیر دیا۔ صحیح بخاری میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک مرتبہ مدینہ آنے کے بعد میری بیوی زینب بنت مختون نے کس بات پر مجھے جواب دیا۔ میں نے اس سے للکارا کہ تم مجھے جواب دیتی ہو۔ اس نے کہا، تم کو برا لگا، جبکہ اللہ کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتی ہیں، اور کوئی تو صبح سے شام تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نہیں کرتی۔ یہ سن کر میں فوراً اپنی بیٹی ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور کہا، میں نے سنا ہے کہ تم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دن بھر اور رات تک غصے میں رکھتی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال و جواب بھی کرتی ہو۔ اس نے کہا، ہاں۔ میں نے کہا، کیوں اپنی خرابی کے پیچھے پڑی ہوئی ہو، تباہ ہو جاؤ گی؟ کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے سے اللہ کا غسل نازل ہوتا ہے اور پھر تم گئی گزری ہو جاؤ گی؟ اور دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی چیزیں نہ مانگا کرو اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بات میں سوال و جواب کیا کرو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات پر ناراض ہو کر بات کرنا چھوڑ دیں۔ تمہیں جو کچھ چاہیے مجھ سے مانگ لیا کرو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ گوارا نہ تھا کہ ان کی بیٹی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی، کسی بھی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کریں اور وہ بہت اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب بن جائے۔ انہی واقعے اپنی اولاد سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی۔ ایک رات کسی نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ زور سے کھٹکھٹایا اور کہا، بڑا حادثہ ہو گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ سنتے ہی میرے منہ سے نکلا، حفصہ تو تباہ ہو گئی، خسارے میرے ہی، میں تو پہلے ہی سمجھاتا تھا کہ ایسا ہوگا۔ میں حفصہ کے پاس گیا تو دیکھا کہ وہ رو رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا، میں نے تو تمہیں پہلے اس بات سے خبردار کیا تھا۔ پھر میں مسجد نبوی گیا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ سب بھی غمگین بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالا خانے میں اکیلے جا بیٹھے تھے، لیکن کسی میں ہمت نہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا۔ میں بالا خانہ کے دروازے پر گیا اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لو کہ میں حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ 3 مرتبہ اجازت لینے کے بعد بالآخر مجھے اجازت ملی۔ میں بالا خانے میں گیا اور دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھردری چارپائی پر بغیر
बिछौने के लेटे हुए हैं और पहलू मुबारक पर चारपाई के निशान पड़े हुए हैं। सरहाना चमड़े का तकिया है जिसमें खजूर के दरख्त की छाल भरी हुई है। मैंने पूछा, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी औरतों को तलाक दे दी? फरमाया, नहीं। मैंने कहा, अल्लाह अकबर। फिर मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल बहलाने के लिए कहा कि हम कुरैशी लोग तो औरतों को दबा कर रखते थे, लेकिन जब मदीना आए तो यहाँ लोगों का अजीब हाल देखा कि जन मुरीद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए। फिर मैंने कहा, मैं तो हफ्सा को पहले ही जितला दिया था कि अपनी हमसाया आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रीस न कर, वो तुमसे ज़्यादा खूबसूरत है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़्यादा प्यारी है। यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर मुस्कुराए। आप सल्लल्लाहु अलैहि